اور اب یہاں پہ یہ بات نوٹ کیجئے کہ جو اللہ کے دین کے دشمن ہیں وہ سازشیں بھی کرتے ہیں، وہ پلاننگیں بھی کرتے ہیں، وہ منصوبے بھی بناتے ہیں. قرآن کہتا ہے یہ یعنی آج کل اس چیز کو مذاق بنا دیا گیا ہے. کوئی ایسی بات کریں سازش تو لوگ مطلب زیر لب کو تو کم از کم ضرور ہی مسکرا اٹھتے ہیں. اگر آپ کی عزت کا لحاظ کر کے آپ کے سامنے کوئی نہ بھی ہنسے تو زیر لب ضرور مسکراتا ہے کہ یہ دیکھیں یار مولوی یہ سازشوں کی بات کرتا ہے. حالانکہ قرآن کہتا ہے یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم، وہ ارادہ رکھتے ہیں کہ اللہ کے نور کو اپنی منہ کے پھونکوں سے بجھا دیں. واللہ متم نورہ ولو کرہ الکافرون، اللہ اپنے نور کو پورا کر کے چھوڑے گا خواہ ان کافروں کو یہ بات ناپسند ہی کیوں نہ ہو. پھر اللہ کہتے ہیں کہ وہ وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ، انہوں نے مکر کیا، تدبیر کی، سازش کی، خفیہ منصوبے بنائے. اللہ نے بھی ایک لطیف منصوبہ بنایا. واللہ خیر الماکرین، اور اللہ تو سب سے بہترین منصوبہ ساز ہے، اللہ سب سے بہترین تدبیر کرنے والا ہے. اللہ کی تدبیر تو ایسی ہے کہ ان کی ساری تدبیریں اللہ کی تدبیر میں سمو جاتی ہیں، اس کے اندر جو ہے وہ آ جاتی ہیں. فَالَّذِينَ كَفَرُوا هُمُ الْمَكِيدُونَ، پس جو لوگ کافر ہیں وہ اللہ کی تدبیر میں آئے ہوئے ہیں، وہ سمجھتے ہیں ہم اپنی تدبیر چل رہے ہیں، حالانکہ وہ اللہ کی تدبیر میں پھنسے ہوئے ہیں. اب میں اس کو ایک طریقے سے آپ کو سمجھا دیتا ہوں. یہاں کہا یعنی جس خطے کا ذکر کیا نا، اس میں پاکستان ایک ملک ہے، اور پاکستان وہ ملک ہے جو بنا لا الہ الا اللہ کی بنیاد پر ہے. یہ نہیں بن سکتا تھا اگر لا الہ الا اللہ کا نعرہ نہ لگا ہوتا. یہ اسی کی طاقت تھی کہ اس نے یہ ملک بن گیا. لیکن یہ کہ اس ملک بننے کے پیچھے ہو سکتا ہے کسی کا اپنا منصوبہ بھی ہو، کسی کی کوئی سازش بھی ہو، کسی کا کوئی جو ہے نا وہ اپنا کوئی تدبیر بھی ہو. مثلا انگریز یہ سوچ سکتے ہیں، لوگ کہتے ہیں نا کہ انگریز نے بنایا. کیوں بنایا؟ اس لیے بنایا انگریزوں نے کہ جو رشیا سے خطرہ تھا، کمیونزم کا خطرہ تھا، جو ایک نظریاتی خطرہ تھا، اس کو روکنے کے لیے ایک نظریاتی ریاست چاہیے تھی، بفر سٹیٹ چاہیے تھی، اس لیے بنایا. ایک خیال یہ پیش کرتے ہیں لوگ. کچھ لوگ یہ خیال پیش کرتے ہیں کہ یہ ہندو بھی کہتے تھے ان سے جان چھوٹے مسلمان، یہ تنگ کریں گے ہمیں، لہذا جو ایکسٹریمسٹ ہندو تھے نہرو جیسے، انہوں نے کہا دفعہ بلا ان کو بنانے دو. اچھا چلیں. ایک خیال یہ بھی ہے کہ نوابوں کا خیال یہ تھا کہ اگر ہندوستان میں رہے تو ہماری جاگیریں چھن جائیں گی، علیحدہ ملک بناتے ہیں تو اس میں ہم عیاشی مزے کریں گے، جاگیریں برقرار رہیں گی، ہمارا ملک ہوگا. کچھ لوگ کہتے ہیں جھوٹے نبی کا بھی خیال یہ تھا کہ چلیں اپنا ایک ملک بنا لیتے ہیں. ابھی پچھلے دنوں ایک صاحب ملے کہ وہ کہہ رہے تھے یہ اقبال کا خواب نہیں تھا، یہ اس کا خواب تھا اصل میں. خیر چلیں اس کی طرف میں آخر میں آؤں گا. تو میں یہ کہتا ہوں یہ سب لوگوں کی اپنی اپنی تدبیریں ہو سکتی ہیں نا، اصل سب سے بالاتر تدبیر کس کی ہے؟ فَالَّذِينَ كَفَرُوا هُمُ الْمَكِيدُونَ. یہ سب اللہ کی تدبیر میں آئے ہیں. اب آپ سمجھ لیجئے کہ اگر اللہ کا منصوبہ یہ ہے، اور یقیناً ہے کہ کل روئے ارضی پر اللہ کا دین غالب ہونا ہے، جو نو انسانی کی ضرورت ہے. میں نے کہا گلوبل آرڈر قائم نہیں ہو سکتا، دنیا میں امن آ نہیں سکتا، دنیا سکون سے رہ نہیں سکتی جب تک کہ اسلام غالب نہیں ہوتا، کیونکہ یہی دین فطرت ہے اور یہی گلوبل ولیج کے لیے فٹسٹ ہے، اور کوئی نظام چل ہی نہیں سکتا. تو اگر وہ تدبیریں کر رہے ہیں، سازشیں کر رہے ہیں، تو کیا وہ اللہ تعالیٰ کو ناکام کر سکتے ہیں؟ اللہ کا اگر کوئی منصوبہ ہو تو جب اللہ کا منصوبہ چلتا ہے تو کوئی فرعون موسیٰ کو اپنے گھر میں پالتا ہے. جب اللہ کا منصوبہ چلتا ہے تو جب وہ فیصلہ کر لیتا ہے کہ یوسف مصر جائے گا تو کسی امیگریشن کی ضرورت نہیں ہوتی، کسی ٹکٹ کی ضرورت نہیں ہوتی، کسی پاسپورٹ کی ضرورت نہیں ہوتی، کسی ویزے کی ضرورت نہیں ہوتی. بھائی خود اٹھا کے کنویں میں پھینک آتے ہیں، اور وہاں سے نکالنے کے لیے ایک اور قافلہ آ جاتا ہے جو اپنی غرض کے لیے اس کو اٹھا لیتے ہیں، جا کے بیچ دیتے ہیں، اور خریدنے والا اپنی غرض کے لیے خرید لیتا ہے. اور جس کے گھر میں پہنچتا ہے تاکہ وہ اچھی طریقے سے چاؤ سے رکھا جائے، اس کے دل میں کوئی اور ہی جذبہ پیدا کر دیتا ہے. ہر ایک بدماش اپنی سوچ میں ہے، لیکن منصوبہ کس کا پورا کر رہا ہے؟ میں یہ بتا رہا ہوں پاکستان بنانے کے پیچھے کس کے کیا مقاصد تھے؟ دفعہ بلا. ہم نے دیکھنا ہے اللہ کا منصوبہ کیا ہو سکتا تھا. تو نکارہ خلق کو وہ کیا ہے، وہ جو زبان خلق کو نکارہ خدا سمجھو. یہ پاکستان کا مطلب کیا؟ یہ زبان خلق تھی نا، یہ لیڈروں کا نعرہ تو نہیں تھا، یہ عوام کا نعرہ تھا.
اور یہ نکارہ خدا ہے، یہ مستقبل